امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے مصنف اور بہت بڑے عالم اور بڑے فلسفی گزرے ہیں، فلسفی جس کو ہم انگلش کے اندر کہتے ہیں، اور بڑی مہارت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ ان کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ اپنے حالات کے اندر لکھتے ہیں کہ ان کے چھوٹے بیٹے شاہ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بڑے پائے کے عالم تھے، اور ان کے بڑے بھائی شاہ محمود غزالی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑے بھائی جو امام تھے مسجد کے، ان کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو بڑے بھائی جو شاہ محمود غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے اپنی والدہ سے شکایت کی کہ والدہ چھوٹے بھائی کو آپ سمجھائیے کہ وہ میری امام یعنی میرے امام ہونے کی حالت میں وہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا سوچیں گے کہ انہی کا بھائی جب ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو ہم کیوں نماز پڑھے، اس کے پیچھے ضرور کوئی بات ہوگی۔ ان کی والدہ جب بیٹے ایسے ہو تو واقعی میں اس کے پیچھے جو کوئی چیز ہوتی ہے وہ واقعی میں ایک عورت کا حق ہوتا ہے، یعنی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اس کے پیچھے۔ اگر انسان کا بننے کی جو مدت ہوتی ہے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ماں کی گود سے ہوتی ہے، وہ اس وقت ہوتی ہے جب ماں بھی اس طرح پارسا اور نیک ہوتی ہے۔ ماں نے چھوٹے بیٹے شاہ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈانٹا اور کہا کہ اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھتے رہو۔ ایک وقت آیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھی، اور اس دوران شاہ محمود غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کتاب الحیض لکھ رہے تھے، آپ ایک کتاب کی تصنیف کر رہے تھے، یعنی عورتوں کے مخصوص ایام کی، یعنی جس کے اندر عورتوں پر نماز اور روزہ وغیرہ تلاوت وغیرہ معاف ہے، ان مسائل کی کوئی کتاب آپ تصنیف کر رہے تھے، اور اس وقت نماز کا وقت ہوا تو آپ نے نماز ادا کی، اور اس نماز کے اندر بھی وہی آیت آپ نے اتفاق سے پڑھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ حیض کے متعلق یہ مسائل ہے۔ جب یہ اس آیت پر پہنچے تو جو ان کے بھائی جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے نماز توڑ دی، اور اکیلے میں تنہا اکیلے نماز پڑھ کر وہ گھر چلے گئے۔ جب بڑے بھائی نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ بھائی نہیں ہے، تو پھر گھر جا کر والدہ سے شکایت کی کہ امی جان آج پھر بھائی نے تو پہلے تو وہ نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، اب اس نے تو ایک بڑا اور برا کام کر دیا، وہ یہ کہ پہلے نماز میں تو شامل ہوا، پھر نماز میں شامل ہونے کے بعد نماز توڑ کر وہ گھر چلا گیا اپنی اکیلے نماز پڑھ کر۔ والدہ نے پوچھا چھوٹے بیٹے سے شاہ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بیٹا کیا واقعہ ہوا کہ تو نے اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں ادا کی؟ تو انہوں نے کہا کہ والدہ میں نماز پڑھ رہا تھا، بھائی جس وقت قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ رہے تھے اس وقت اس کے دل کے اندر وہ مسائل شمار ہو رہے تھے، وہ مسائل استنباط کر رہے تھے، وہ مسائل کے متعلق سوچ رہے تھے، تو میں کیوں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھوں کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہی نہ ہو۔ سنیے والدہ کا جواب۔ ان کی والدہ نے کہا کہ تجھے ظاہر کا مکلف بنایا گیا ہے۔ پہلے تو بڑے بھائی کو بھی ڈانٹا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ اللہ کے حضور جب نماز پڑھے تو اللہ ہی کا تصور ہونا چاہیے، اور چھوٹے بھائی کو ڈانٹ کر کہا کہ تجھے یہ کس نے حکم دیا اس بات کا کہ اس کے باطن کی طرف دیکھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہر ہی کا مکلف بنایا ہے۔ اسی پر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہاد کے اندر گئے اور جب فتح ہونے لگی اور کفار لوگ مغلوب ہونے لگے، مسلمان غالب ہونے لگے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کے سامنے تلوار آگے کی، تو اس وقت اس کافر نے کہا سبانا سبانا، یہ اس وقت ان کو اسلمنا اسلمنا بولتے نہیں آتا تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، تو وہ لوگ اس وقت یوں بولتے تھے سبانا سبانا، یعنی کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں محسوس ہوا کہ یہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ واقعے میں اللہ کے خوف سے مسلمان نہیں ہو رہا بلکہ تلوار کے خوف سے وہ اسلام لا رہا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر پورا قصہ سنا
اور پھر آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ کے ہاؤ بھاؤ چینج ہو گئے، اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا خالد هل شققت قلبہ، اے خالد کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ اللہ کے خوف سے مسلمان ہوا یا تیری تلوار سے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے کہ باطن پر فیصلہ کبھی ہو نہیں سکتا، ہمیں جو چیز کو جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ ظاہر ہے، ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ ہو سکتا ہے، باطن کا مکلف اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا نہیں۔ بہرحال ان کی والدہ نے ایک قصہ سنا کر چھوٹے بھائی کو بھی متنبہ کیا کہ آپ کا یہ طریقہ بھی صحیح نہیں۔